إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق الله مولانا العظيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لام اور قد یہ تحقیق اور یقین کے معنی میں آتے ہیں، اور تحقیق ہم نے دی، آتینا ہم نے عطا کی، ہم نے دی، موسیٰ کو، الکتاب کتاب، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، فَلَا تَكُنْ پس تم نہ رہو، فی مریۃ شک میں، من لقائہ اس کے ملنے سے، یعنی جو کتاب حضرت موسیٰ کو ملی ہے اس کے معاملے میں شک میں نہ رہو، وجعلناہ اور ہم نے اسے بنایا، ہدن ہدایت، اس کتاب کو ہم نے ہدایت بنایا، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے۔ یہ جو کہا گیا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پس آپ شک میں نہ رہیں، آپ شک نہ کریں، کس کے؟ اس کے ملنے میں، اس کے ملنے میں، مل لقائہ اس کے ملنے میں، یہی کتاب کا ملنا۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات ملی تو وہ ملنا یقینی ہے، اس معاملے میں کوئی شک نہ کریں آپ۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تھی، اسی طرح آپ کو بھی یہ کتاب ملی ہے، لہذا اس معاملے میں کوئی شک شبہ نہ کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ وجعلنا، بعض مفسرین نے اس کا یہ بھی ترجمہ مفہوم بیان کیا ہے کہ فلا تکن من لقائہ، یعنی آپ اس کے ملنے میں شک نہ کریں۔ یہاں پہ ملنے سے مراد جو ہے وہ عذاب ہے جو کفار کو پہنچا، جس کا ذکر گزشتہ آیات میں ہو چکا ہے پیچھے، لیکن بہرحال اس کے دو بے غبار مطلب وہی تھے کہ ایک تو یہ ہے کہ من لقائہ کی ضمیر سے مراد کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کتاب کا ملنا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور دوسرا مفہوم کیا ہے کہ آپ کو اس کتاب کا ملنا۔ وجعلنا اور ہم نے بنایا، منہم ان میں سے، ائمتن پیشوا، ائمتن یہ جمع ہے امام کی، پیشوا، ٹھیک ہے جی، بڑا امام۔ ان بنی اسرائیل میں سے ہم نے کیا کیا؟ ائمہ بنائے، یہدونا کہ وہ رہنمائی کرتے تھے، بِأَمْرِنَا ہمارے حکم سے۔ یہ ہم نے ان کو امام اور پیشوا کب بنایا؟ لما صبروا، جب انہوں نے کیا کیا؟ صبر اختیار کیا، صبر کیا۔ وَكَانُوا اور وہ تھے، بِآیاتنا ہماری آیتوں پر، یوقنون یقین کرنے والے۔ یہ عام لوگ نہیں تھے، ہمارے آیات کو ماننے والے تھے، توحید و وحدانیت کے اور تمام امور کے بنیادی عقائد کے قائل لوگ تھے۔ تو ان لوگوں کو جب ہم نے جب انہوں نے صبر کیا، آزمائشوں سے گزرے، تو ہم نے ان کو ائمہ بنا دیا، امام بنا دیا، بڑا بنا دیا۔ گویا کہ یہاں پہ مسلمانوں کو، مؤمنوں کو اس بات کی تسلی ہے کہ اگر تم لوگ بھی صبر کرو، ہاں جی، تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ صبر کا بدلہ ضرور دے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ بدلہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں امام اور پیشوا بنا دے گا، ہاں جی، اقوام کی امامت تمہارے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ کے اندر دے دے گا۔ ان ربک بے شک تیرا رب، ہوا یفصل وہ فیصلہ کرے گا،
बैनहुम इन लोगों के दरमियान यौमल क़ियामत क़ियामत के दिन फ़ीमा उन बातों में कानू फ़ीही यख्तलिफून कि जिसमें वो बाहम इख्तिलाफ किया करते हैं थे। हाँ जी, यख्तलिफून इख्तिलाफ करते थे, कानू यख्तलिफून कि वो लोग इख्तिलाफ किया करते थे फ़ी उसमें, यानी जिन बातों में ये आपस में इख्तिलाफ किया करते थे। हाँ जी, मोमिनों को अल्लाह ताला ने क्या कहा कि यानी मोमिनों को अल्लाह जन्नत में और कुफ़ार को अल्लाह ताला दोज़ख में डाल देंगे। ये फैसला होगा, यही फैसला होगा अल्लाह ताला। इख्तिलाफ क्या है कि कोई अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह की वहदानियत को नहीं मानता, आखिरत को नहीं मानता, जन्नत को नहीं मानता, तो ये इख्तिलाफात करते हैं कि भाई नहीं ये है ये नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्ना रब्बका हुवा यफ़्सिलु बैनहुम यौमल क़ियामा, बेशक तुम्हारा रब वो फैसला करेगा उनके दरमियान क़ियामत के दिन फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफून उन बातों में जिसमें ये बाहम इख्तिलाफ किया करते थे। अवलम यहदी क्या इनको हिदायत न हुई, लहुम उनको, अवलम यहदी क्या हिदायत न हुई, लहुम इन लोगों को, इस बात से कि कम अहलकना कि हमने कितनी ही हलाक कर दी, मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले, मिनल कुरून उम्मतें कुरून उम्मतों में से लोगों में से, यमशूना फ़ी मसाकिनिहिम यमशूना कि वो चलते हैं ये लोग, फ़ी मसाकिनिहिम उनके घरों में। ये जो मुशरिकीन मक्का है ख़ास तौर पर, क्या इनको इस बात से हिदायत नहीं मिल रही, क्या ये नहीं देखते कि हमने इनसे पहले कितनी कौमों को हलाक कर दिया, उनके ऊपर अज़ाबात भेज दिए। ऐसी ऐसी कौमें कि जहाँ पे ये खुद चलते फिरते इनको नजर आते। हाँ जी, और नहीं तो कौमी समूद की बस्तियां इनके रस्तों में पड़ती हैं, वहां से जो गुजरते हैं देखते, तो क्या इस बात से इनको हिदायत नहीं होती। इन फी ज़ालिका लआयातिन बेशक इसके अंदर लआयातिन निशानियां हैं, अफला यस्माऊन तो क्या वो सुनते नहीं है, क्या इनको समझ नहीं आती कि अल्लाह ताला ने कुफर को कैसे हमेशा के लिए अल्लाह ताला ने जलील किया, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। तो दुनिया के अंदर उनकी जिल्लत के बहुत सारे असबाब हैं, तो क्या ये लोग इन निशानियों को नहीं देखते कि इनको मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला कुफर का जो अंजाम होता है वो अंजाम बद होता है, दुनिया के अंदर अल्लाह ताला के अज़ाबात आ जाते हैं। अवलम यहदी लहुम क्या इन लोगों को यहदी लहुम हिदायत नहीं हुई, अवलम क्या लम यहदी हिदायत न हुई लहुम इनको उन लोगों को। हाँ जी, इस बात की कम अहलकना मिन क़ब्ल इनकी कितनी ही हमने हलाक कर दी, मिनल कुरून बस्तियों में से, यमशून फी मसाकिन और ये लोग उनके घरों में चलते हैं, ये लोग उनकी बस्तियों पर गुजरते हैं, ये लोग उन तबाहशुदा जगहों में उनका आना जाना होता है। तो क्या ये नहीं देखते, हिदायत नहीं लेते उससे कि कैसे अल्लाह ने इबरत का निशान बनाया। इन फी ज़ालिका लआयातिन बेशक इसके अंदर निशानियां हैं, अफला यस्माऊन क्या वो लोग नहीं सुनते। अवलम यरौ अवलम यरौ क्या इन लोगों ने नहीं देखा, अन्ना कि बेशक हमने या बेशक हम नसूकु चलाते हैं अलमा जमीन को इलल अर्ज़िल जुर्ज़ ऐसी जमीन की जानिब जो खुश्क है, खुश्क ज़मीन की तरफ हम पानी ले जाते हैं, पानी को भेज देते हैं बारिश के ज़रिए से, नहरों के ज़रिए से खुश्क ज़मीन के अंदर पानी जाके मिलता है और फिर उस पानी से हम क्या करते हैं, खेतियाँ उगाते हैं। फनुखरिजु बिही और फिर हम क्या करते हैं, निकालते हैं उस पानी से खेतियाँ, ज़रअन खेतियाँ, हाँ जी खेती उगाते हैं। ताकुलो कि उस खेती को खाते हैं उसमें से, मिन हो उस खेती में से, अनआमुहुम इनके जानवर, व अनफुसुहुम और ये खुद, अफला युबसिरून क्या ये देखते नहीं है। हाँ जी, क्या इन लोगों ने इस बात पे कभी नजर नहीं की कि हम खुश्क और बंजर जमीन की तरफ पानी पहुंचाते हैं और फिर उसी के जरिए से खेती पैदा कर देते हैं जिससे उनके जानवर और उन खाते हैं, वो खुद खाते हैं। तो क्या ये इनके लिए नसीहत काफ़ी नहीं है अल्लाह ताला की वहदानियत के लिए, अल्लाह ताला के वजूद के लिए, अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाने के लिए, कैसे हम एक बंजर और बेकार ज़मीन से इतने सारे नेमतों को ले आते हैं, इतनी सारी नेमतें पैदा कर देते हैं।
تو کیا یہ کافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے وجود، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اقرار کے لیے؟ وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، کہ یہ فیصلے کا دن کب ہوگا، متا کب ہوگا، کب آئے گا، هَٰذَا الْفَتْحُ، یہ فیصلے کا دن، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو کہ بھئی قیامت آئے گی اور فیصلہ ہوگا تو یہ کب آئے گا، یہ فیصلے کا دن آخر کب آئے گا، ابھی تک تو نہیں آیا۔ تو یہ لوگ اس طریقے سے سوالات کیا کرتے تھے۔ قل، آپ ان کو کہہ دیجئے، یوم الفتح، کہ جو فیصلے کا دن ہوگا، لا ينفع، وہ نفع نہیں دے گا، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ یہ لا ينفع کا فائل آگے ایمانہم آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ کل یوم الفتح، آپ کہہ دیجئے کہ فیصلے کے دن، لا ينفع الذین کفروا، نفع نہیں دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ایمانہم، ان کا ایمان، یعنی کفر کرنے والے اگر اس دن ایمان لے آئیں تو پھر ان کو ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ایمان لانے کا وقت تو دنیا تھا، دنیا میں یہ دیکھتے اور اللہ تعالیٰ کی اقرار کرتے، ایمان لاتے، مانتے، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، ان لوگوں کو وہاں پہ کوئی مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ تو جس دن فیصلہ ہوگا اس دن ان کفار کو ان کا ایمان کچھ فائدہ بھی نہیں دے گا اور نہ انہیں کوئی مہلت ہوگی مزید۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس آپ ان لوگوں سے اعراض کیجئے۔ اعراض کا معنی ہے کہ ان کی طرف زیادہ دھیان اور توجہ نہ کرنا، ان کی پرواہ نہ کرنا۔ وَانتظر، انتظار کیجئے، اِنَّهُمْ مُنتظرون، بے شک یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ دوبارہ دیکھتے ہیں یہ آیت کا ترجمہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ایک تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، پس آپ شک میں نہ پڑیے اس کتاب کے ملنے سے، من لقائه، اس کے ملنے سے، اس کے ملنے سے یا اس کے ملنے سے۔ اس کے ملنے سے مراد قرآن ہو جائے گا، اس کے ملنے سے مراد تورات ہو جائے گی، دونوں تفسیر یہاں پہ ہو سکتی ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کو ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے بنائے امام جو رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ، لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیتوں پر یقین رکھنے والے تھے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان باتوں میں جن میں وہ باہم اختلاف کیا کرتے تھے۔ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، کیا ان لوگوں کو ہدایت نہیں ہوئی اس بات سے کہ کم اہلکنا من قبلہم، کی کتنی ہم نے ہلاک کر دیے ان سے پہلے، من القرون، امتیں، بستیاں، جی لوگ، یمشون فی مساکن، کہ وہ چلتے ہیں ان کے گھروں میں بھی، یعنی یہ جو لوگ ہیں مشرکین مکہ، یہ ان لوگوں کے ہلاک شدہ قوموں کی آبادیوں میں، ان کے گھروں میں چلتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ فی ذلک لآیات، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ فلا یسمعون، کیا یہ لوگ نہیں سنتے؟ اولم یروا، کیا یہ لوگ نہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا نسوق الماء، کہ ہم نے کیا کیا، چلایا پانی کو، الی الارض الجرز، خشک افتادہ زمین کی طرف، نخرج بھی، پھر ہم نے اس سے اگایا، زرعا، کھیتی، تاکل منہ انعامہم، کھاتے ہیں اس میں سے ان کے جانور، وانفسہم، اور وہ خود، افلا یبصرون، کیا وہ لوگ کیا دیکھتے نہیں ہیں، بصیرت حاصل نہیں کرتے؟ ویقولون متی ھذا الفتح، اور کہتے ہیں کہ فیصلے کا دن، فتح کا دن، فیصلے کا دن کب آئے گا؟ قل، آپ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، قل آپ کہہ دیجیے، یوم الفتح، جو فتح والا دن ہوگا، ہاں فیصلے والا دن ہوگا، لا ينفع الذین کفروا، فائدہ نہیں دے گا اس دن کافر ان لوگوں کو جو کافر ہیں، ایمان ہم، ان کا ایمان اس دن فائدہ نہیں دے گا، ولا هم ينظرون، اور نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ فاعرض عنہم، بس آپ ان سے اعراض کیجیے، وانتظر، اور انتظار کیجیے، انہم منتظرون، کہ وہ لوگ بھی کیا کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی ان کو، ان کی باتوں کا آپ خیال نہ کریں، اعراض کریں، آپ منتظر رہیں، یہ لوگ بھی منتظر ہیں، ہاں جی، ان قریب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، واو حرف عطف ہے اور لام برائے تاکید ہے، اور قد بھی تاکید کے لیے ہے۔ آتینا، یہ جمع
سوری جمع متکلم فعلی ماضی معلوم ہے، ٹھیک ہے نا. آتا آتا یوتوئی سے ہے، ٹھیک ہے نا. تو آتینا ہم نے عطا کیا، ہم نے دیا، ٹھیک ہے نا. تو آتا فعل ہے اور نا ضمیر مرفوع متصل کی ہے، اس کا فاعل موسیٰ. موسیٰ یہ منصوب تقدیراً ہے، یہ مفعول اول ہے. الکتابہ منصوب لفظاً مفعول ثانی، ٹھیک ہے نا جی. تو فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. یہ فا جو ہے تفریعیہ ہے، ماقبل پر مرتب ہے. لا تکن، لا تکن یہ نہیں کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر. لا تکن، لا تکونا، لا تکونو، لا تکونی، لا تکونا، لا تکننا. تو یہ کیا ہے؟ فلا تکن، لا تکن نہیں ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر. اس میں انت ضمیر مستتر ہے واجب الاستتار کی، مرفوع محلن وہ اس کا فاعل ہے. فی حرف جار ہے، مریتن، مریتن مجرور لفظاً ہے اور یہ مصدر ہے، یہاں مجرور بنے گا، ٹھیک ہے نا جی. لیکن اس سے پہلے ہم اس کو اس کے لیے متعلق نکالیں گے. یہ من لقاء اس کا متعلق ہے. من حرف جار، لقائی مجرور لفظاً مضاف، ہی ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور. من لقائی جار مجرور مل کر متعلق ہے مریتن مصدر کے، یہ مصدر ہے. مریتن مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ مجرور ہے فی حرف جار کے لیے. فی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہے لا تکن کے. لا تکن فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، ٹھیک ہے نا جی. آگے دوسرا جملہ ہے، یہ الگ الگ جملہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کی ترکیب مشکل ہو جائے گی. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اور ہم نے بنایا اس کو، یعنی اس کتاب کو، ہدایت کا ذریعہ، ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے. جعل فعل صیغہ واحد، سوری جعلنا ہے، یہ جعلنا فعل صیغہ جمع متکلم فعلی ماضی معلوم. اس میں نا ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلاً اس کا فاعل. ہو ضمیر منصوب متصل منصوب محلاً مفعول به اول. ہدن، ہدن یہ مصدر ہے اور آگے اس کا متعلق آ رہا ہے لام حرف جار بنی. بنی یہ بنی اسرائیل جو ہے یہاں پہ یہ پورا اسم ہے، اس کی الگ الگ ترکیب نہیں ہوگی. بنی اسرائیل جو ہے یہ پورا نام ہے، اس سے مراد ایک خاص قوم ہے. تو بنی اسرائیل یہ مجرور ہے جار کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق ہیں ہدن کے ساتھ، ہدن مصدر کے ساتھ. ہدن مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ مفعول به ثانی ہے جعلنا فعل کے لیے. جعلنا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. وجعلنا اور ہم نے بنایا ہو اس کتاب کو ہدن ہدایت، کس کے لیے؟ لی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے. اسی طرح اگلی ترکیب ہے وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا. لما صبروا یہ شرط ہے اور جعلنا منہم یہ اس کی جزا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم پہلے یہ ترکیب کریں تو لما صبروا یہ شرط بن جائے گا، ٹھیک ہے نا. لما فعل، سوری حرف شرط اور صبروا فعل
صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم اور واو ضمیر اس کا فاعل، ٹھیک ہے نا جی. تو فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ کا شرط بن جائے گا. شرط بعد میں بھی آ سکتی ہے، پہلے بھی آ سکتی ہے. جعلنا فعل صیغہ جمع متکلم فعل ماضی معلوم، من حرف جار، ہم ضمیر مجرور متصل مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہے جعلنا فعل کے ساتھ. ائمتن منصوب لفظاً مفعول بھی ثانی، لیکن آگے بھی ملا کے بنائیں گے اس کو. ائمتن منصوب لفظاً موصوف، ہم نے ان کو پیشوا بنایا، ایسا پیشوا یہدون بامرنا کہ جو ہدایت کرتا تھا ہمارے حکم کے ساتھ. یہدون فعل، واو ضمیر بارز اس کا فاعل، با حرف جار، امر مجرور لفظ المضاف، نا ضمیر مجرور محل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہے یہدون فعل کے. یہدون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ہے ائمہ موصوف کے لیے. موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی ثانی. جعلنا فعل اپنے فاعل، ہاں جی، اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر یہ جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، وَكَانُوا يُوقِنُونَ بِآيَاتِنَا، ہاں جی اس طرح اصل میں. تو کانا فعل ہے، واو ضمیر اس کا فاعل ہے، اور یہاں پہ یہ ماضی کا معنی دینے کے لیے آئے ہیں. آگے یوقنون مضارع ہے تو اس وجہ سے یہ ماضی مضارع استمراری ہو جائے گی، ماضی استمراری ہو جائے گی کہ وہ ہماری آیتوں پر یقین کیا کرتے تھے. وَكَانُوا يُوقِنُونَ، یعنی وَكَانُوا يُوقِنُونَ ظاہر ہے یہاں پہ دونوں مل کے کیا ہے فعل بفاعل، اور بِآیاتنا یہ جار وجر اس کے متعلق ہے. ٹھیک ہے جی. ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام. کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں.